سگریٹ ایک ایسی عادت ہے کہ جب لگ جائے تو چھوڑنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور پینے والے اس کے کش لگا لگا کر کچھ یوں اس کا دھواں منہ سے نکال کر خارج کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے بہت کمال کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس سے زیادہ سگریٹ اس انسان کی زندگی کو پیتی ہے۔ سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ تحریر ہوتی ہے، تمباکو نوشی کا انجام منہ کا کینسر، لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ نقصانات معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کا ایسا کرنا کیسا؟ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، حقہ ہو، نہ تمباکو نوشی اسموکنگ، نہ تمباکو پینا یا تمباکو کھانا۔ اب یہ کہ اس کو مطلقاً تو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا، بلکہ اگر کوئی ماہر طبیب اس کے استعمال کی اجازت دے بطور علاج تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ پیٹ اور دانتوں کے بعض امراض میں تمباکو کا استعمال مفید بھی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے یہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو یوں پتہ چلا کہ یہ مطلقاً ناجائز تو نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے اگر علاج میں وہ کام آ رہا ہے تو۔ لیکن اکثر اس کے نقصانات ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کا انجام کینسر ہے، یہ جو لکھا ہوتا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، یعنی جس کے لیے یہ مفید نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کو تجویز نہیں کیا، اب وہ اپنے طور پر پیے جا رہا ہے اور حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کو پھیپھڑے کا کینسر ہو جائے، سانس کی نلی کا کینسر ہو جائے۔ تو اس سے تو بچنا ہی چاہیے۔ ہاں، ناجائز ہونے کی صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ کسی کو طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر نے، جو اس فیلڈ میں بھی ماہر ہے، جو جانتا ہے اس کے نقصانات کو، وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے مضر ہے، تب تو اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ کا تجربہ ہے کہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو جو تجربہ کار ہو اور نقصان ہو رہا ہے اس کو، تو اب اس کا سگریٹ نوشی کرنا، تمباکو پینا یا تمباکو کھانا، جس سے اس کو اپنا تجربہ ہے اور ظن غالب ہے کہ اس کے استعمال سے اس کو نقصان ہونا ہے، تو اب اس کا استعمال اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، جو کہ ناجائز و گناہ ہے۔ یہ پورا اگر یہ اصول یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں وہ غور کرنے میں مدد ملے گی، اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کا یہ اہم اور بہترین مدنی پھول ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔